الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ ماہ مبارک رمضان مقدس ہم پہ طلوع ہوا ہے۔ مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کو اس شہر صیام و قیام میں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے۔ یہ رمضان مبارک بہت سارے فضائل رکھتا ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں، بخششوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، رکن اسلام صیام روزے کا مہینہ ہے، سحر و افطار کا مہینہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، بچھڑے ہوئوں کو اپنے ساتھ ناراض لوگوں سے صلح کر لینے کا مہینہ ہے، دور رہنے والوں کو قریب کر لینے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے۔ کون سی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اس مہینے میں دگنا اور چگنا نہیں کر دیا جاتا؟ سراپا اجر و ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی یہ تمام تر فضیلتیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو قرآن مجید ایک واحد ایسی فضیلت ہے، رمضان کا ایک تعارف ہے، رمضان کی ایک رحمت ہے کہ جو تمام دیگر فضیلتوں پر بھاری ہے۔ رمضان مبارک کی سب سے بڑی فضیلت، رمضان کی سب سے بڑی شان، رمضان کی سب سے بڑی مرتبت اور مقام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے جتنے بھی مقام ہیں، جتنی بھی شان ہے، جتنی بھی فضیلت ہے، وہ سرے سے ہے ہی اس وجہ سے کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اتنی فضیلتیں ہیں اس کی، پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے لیے جس فضیلت کو فخر کا باعث قرار دیا ہے وہ نزول قرآن ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ قرآن مجید ہدی للناس جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید پڑھ کے گمراہ نہیں رہ سکتا، ساری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی بھی طرح جڑا ہوا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھتا ہے یا اس کی تشریح سمجھتا ہے یا اس کی تفسیر سمجھتا ہے یا لوگوں سے اس کی تلاوت سنتا ہے، موبائل پاس ہے تو فراغت کے اوقات میں ان کی تلاوت سنتا رہتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، قرآن کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، جس سے قرآن نے منع کر دیا ہے اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید سے جو کسی بھی شکل میں جڑا ہوا ہے، اس سے کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی کیفیت کا تعلق رکھتا ہے،
وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور کسی شخص کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا۔ وہ شخص نہیں گمراہ ہو سکتا جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، جس کا رہنما، جس کا پیشوا، جس کا رہبرو، جس کا گائیڈ، جس کا لیڈر، جس کا ٹیچر قرآن مجید ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور یہ ہدایت کی وضاحتیں لے کے آیا ہے، یہ اس کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ ہدایت کیا کچھ ہے، کس موڑ پہ تمہیں کیا قدم اٹھانا ہے۔ ہدایت کا مطلب راستہ ہی ہوتا ہے نا، اور راستہ بھی کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اس دنیا کو جتنا سیدھا راستہ قرآن مجید نے دکھایا ہے، نہ قرآن مجید سے پہلے کسی آسمانی وحی نے دکھایا، اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی اور صحیفہ، کوئی اور کتاب، کوئی اور لٹریچر، کوئی اور تعلیم، کوئی اور ڈگری انسان کو دے سکتی ہے۔ وبینات من الہدی، اس نے ہدایت کو کھول کھول کے لوگوں سب کے سامنے بیان ایسا کر دیا ہے کہ اب ہدایت کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہے، کوئی اشکال باقی نہیں رہا، کوئی ایج پیش باقی نہیں رہا کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سے رو لگانے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے والا کبھی کسی موڑ پہ کہے کہ ہدایت کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے دین اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی، سیدھا راستہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن سے لو لگانے والا کبھی اس گلے شکوے کا شکار نہیں ہوگا۔ اس نے ہدایت کو واضح کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں۔ وبینات من الہدی، دنیا جہاں میں جہاں بھی ہدایت موجود ہے، دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی خیر موجود ہے، دنیا جہاں میں جہاں بھی کوئی نیکی کا رستہ اور اچھی بات موجود ہے، قرآن مجید نے اس کو نکھار کے لوگوں کے سامنے روزے روشن کی طرح بیان کر دیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی شر موجود ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی فتنہ موجود ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی آزمائش موجود ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اور جس وجہ سے بھی پریشانیاں موجود ہیں، گھٹنے موجود ہیں، تنگ دستیاں موجود ہیں، مالی قلتیں موجود ہیں، نقصانات موجود ہیں، دنیا جہاں میں جہاں بھی گمراہی ہے، جہاں بھی شرک ہے، جہاں بھی بدعت ہے، جہاں بھی خرافات ہیں، کسی بھی شکل میں ہے، قرآن نے ان کو نکھار کے بیان کر دیا ہے۔ کیوں بیان کر دیا ہے؟ اگر شر نکھر کے ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم بچیں گے کیسے؟ ہم تو اس میں ملوث ہو جائیں گے، اس کا شکار ہو جائیں گے، اس شر میں پڑ جائیں گے، اس برائی کے اندر مرتکب ہو جائیں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ برائی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں خیر کو واضح کیا وہاں شر کو بھی واضح کر دیا، تاکہ لوگ اس خیر کو اپنا کے اپنی زندگی کو سراپا خیر بنا دیں، اپنے لیے بھی اور اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے بھی، اور لوگ شر سے بچ کے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت دے دیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید ہدایت کو واضح کرنے کے لیے آیا، اور یہی میرے بھائی اور بزرگوں رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہی سب سے بڑا پیغام ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان، اور اس ماہ رمضان میں قرآن سے بڑا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہدایت کھول کے بیان کرتا ہے، ایسا کھول کے بیان کرتا ہے کہ والفرقان، یہ فرقان بن جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس سے نکلا ہے فرقان؟ فرق سے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ ایک نمبر چیز ہے، یہ دو نمبر چیز ہے، گاہ پوچھتا ہے فرق کیا ہے، لگتی تو دونوں ایک جیسی ہے، آپ بتا دیتے ہیں یہ دیکھو اس کے اندر سٹیکر لگا ہے، سٹیمپ لگی ہے، یہ فرق ہے کہ یہ ایک نمبر چیز ہے، اصلی کمپنی کی ہے، یہ دو نمبر مال ہے، زیادہ دیر چلنے والا نہیں اگرچہ سستا ہے۔ والفرقان،
قرآن مجید بھی لوگوں کے درمیان فرق کرنے آیا ہے۔ کن لوگوں کے درمیان؟ جو مسجدوں میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جو اس نماز کی ادائیگی سے محروم کر دیے گئے، ان کو چھوڑے جو اسلام کی قبول کرنے سے محروم رہ گئے، جنہوں نے ایمان کی طرف آنے کا کبھی سوچا نہیں، ان کو کیا لگے قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان کی بات کریں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں پھر بھی سجدوں کی نعمت سے، سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیے گئے، جو روزوں کی توفیق سے محروم کر دیے گئے، جو تلاوت قرآن کی توفیق سے محروم کر دیے گئے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی، اپنا ناک جھکانے سے محروم کر دیے گئے، جب اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم کر دیے گئے، پھر دنیا میں ہر ایک کے سامنے جھکنا ان کا مقدر بنا دیا۔ کبھی چھوٹے کے سامنے جھکے تو کبھی بڑوں کے سامنے جھکے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے جھولی پھیلائی، اور کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں سوچا تو ذہنی طور پر ہی بھکاری اور فقیر بن کے رہ گئے۔ کس سے کیا میں ہتھیا سکتا ہوں، کس سے کیا میں نکلوا سکتا ہوں، کس سے کیا میں لے سکتا ہوں، ہر وقت لینے کی سوچ، کبھی بھی دینے کی سوچ ان کے اندر نہیں آئی۔ میں دے کیا سکتا ہوں، میں بانٹ کیا سکتا ہوں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ قرآن رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہ پھیلے ہوئے جھکے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کرنے آیا ہے۔ یہ قرآن آپ کو یہاں اس پوزیشن پہ لانے آیا ہے۔ تم دینے آئے ہو، خیر بانٹنے آئے ہو، خیر تقسیم کرنے آئے ہو۔ اگر تمہاری جیب تگڑی ہے، تم غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقوں کی جھولی بھرنے آئے ہو، تم دینے آئے ہو، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کبھی کسی کا بھکاری نہیں ہوتا، اگر بھکاری ہوتا تو ایک نیلی چھت والا ہے، اس کے علاوہ اس کا خیال کہیں جاتا نہیں۔ اس نے اپنی ساری کی ساری امیدیں اس نیلی چھت والے سے وابستہ کر دیے ہیں۔ جب اس کی امیدیں ساری کی ساری اس سے وابستہ ہیں تو پھر وہ کسی چیز کی تھوڑ نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ جتنے خزانے وہ دیتا جاتا ہے مخلوق کو، اس سے کہیں زیادہ اس کے خزانے بڑھتے جاتے ہیں۔ دنیا میں دینے والوں کے خزانے کم ہوتے ہیں، اس کے خزانے دینے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جو اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خزانے بھی معجزتاً بڑھتے ہی جاتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے۔ یہ فرق کرنے آیا ہے۔ آپ جو نمازی ہیں والفرقان، ان کو قرآن فرقان بنانے آیا ہے۔ آپ نمازیوں میں اور بے نمازیوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ روزے دار ہیں، آپ روزے داروں میں اور روزہ خوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ کیسے فرق ہونا چاہیے؟ آپ کے اور ان کے اخلاق کا فرق ہونا چاہیے، آپ کے اور ان کے کردار کا فرق ہونا چاہیے، آپ کی سیرت اور ان کی سیرت کا فرق ہونا چاہیے، آپ کی اور ان بے نمازیوں اور روزہ خوروں کی بول چال کے انداز کا فرق ہونا چاہیے۔ بدتمیزی کا جواب ہم بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کبھی ایسے جاہل سے پالا پڑ بھی جائے، سامنا ہو بھی جائے، سلام کر کے درگزر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ہم بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دے کے اپنے آپ کو بدتمیز نہیں بناتے۔ میں کسی کے برے اخلاق کی وجہ سے کیوں برا بن جاؤں؟ جس کا برا اخلاق ہے وہ برا بنے نا، اخلاق اس کا برا ہے، بن میں جاؤں برا، یہ کون سا نفع کا سودا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اہل توحید میں اور اہل بدعت میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اہل سنت اور اہل خرافات و اہل رسوم و رواج میں فرق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیاں ان سے کہیں زیادہ ممتاز ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس رمضان کا سب سے بڑا پیغام قرآن آیا ہے۔ اس نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، خیر سے ہمیں بھرپور کر دیا ہے، شر سے ہمیں محفوظ کر دیا ہے، اور ہم میں اور دنیا داروں میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب گئے تھے نا پہلی دفعہ، جب مسلمان ہوئے تو بیت اللہ ان کو دے کے گئے۔ لوگوں نے کہا کافر نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کیا کہا؟ اب عمر مسلمان ہو گیا ہے، تلوار نے آنکھ سے باہر نکال لی، آؤ پیچھے پیچھے چلو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اور آواز دیتے جا رہے ہیں، کون ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، ہمیں بیت اللہ سے روک کے دکھائے، کون ہے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک کے دکھائے۔ پہلی دفعہ جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد سے لے کے آج تک، اور انشاءاللہ عزیز آج سے قیامت تک یہ مسلمان وہاں جا کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک نماز کا کتنا اجر ملتا ہے بیت اللہ میں؟ 1,00,000 نماز کا اجر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانا نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یقین ہے جتنے مسلمان وہاں جاتے ہیں اور ایک نماز کے بدلے لاکھ نمازوں کا اجر پاتے ہیں، یہ جہاں اجر ان کو ملتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ضرور ملتا ہے۔ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولا تھا مسجد حرام کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا؟ اب عمر خالی عمر نہیں رہا، عمر فاروق بن گیا ہے، اس نے اسلام اور کفر میں فرق کر دیا ہے۔ اور یہ فرق کروانے والی چیز میں کیا تھی؟ قرآن۔ بہن سے قرآن سن کے آئے تھے نا، سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات، اسی قرآن نے عمر کی گردن سے سریہ نکال دیا تھا۔ تکبر، عناد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے جذبات نکال باہر کیے اور محبت سے سینہ بھر دیا۔ اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، ایمان کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت، اس قرآن نے بدل دیا تھا۔ پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ ہمیں بھی اس قرآن کے ذریعے سے بدلنا ہے۔ جس کو قرآن بدلتا نہیں، یاد رکھیے اس نے قرآن سے فیض نہیں پایا۔ یہ قرآن بدلنے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر قرآن کی ہدایت پا کے تم نے اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی، تمہارے سامنے فرقانا، حق و باطل واضح ہو جائیں گے۔ کبھی تمہیں یہ شکوہ نہیں رہے گا، حق کیا ہے سمجھ نہیں آتی، باطل کیا ہے سمجھ نہیں آتی، سب اپنی طرف بلاتے ہیں، باقی سب کو جھوٹا کہتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی جس کے پیچھے چلو۔ پھر یہ گلہ نہیں رہے گا۔ جو قرآن سے ہدایت پا لیتا ہے اس کے لیے ہدایت روشن ہو جاتی ہے، یوں جیسے 12-1 بجے ہر چیز سورج کی روشنی میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ روشنی اور ہدایت اور نور یہ قرآن مجید نصیب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہی رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس قرآن کو اپنی زندگی بنا لیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے نبی کا کردار کیا تھا، نبی چلے گئے تھے دنیا سے، سیدہ نے کہا افلا تقرؤون القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ نے جواب کیا دیا تھا؟ قرآن تو ہماری زندگی ہے، ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں۔ جس کو قرآن نہیں ملا اس بیچارے نے کیا زندگی جینی ہے؟ آپ لوگ ہیں جو زندگی جی رہے ہیں، جن کو تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا نصیب ہوتا ہے، اکیلے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، نماز میں کھڑے کھڑے پڑھنے کی تلاوت نصیب ہوتی ہے۔ جس بیچارے نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، بھلے وہ لکھ پتی ہوگا، مالی لحاظ سے کروڑ پتی ہوگا، اللہ کی قسم محرومیوں کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس سے بڑی محرومی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے محروم کرتے، کبھی پڑھنا نصیب نہ ہو، کبھی سننا نصیب نہ ہو۔ تو آپ مقدر والے ہیں جن کو یہ قرآن مجید سننا پڑھنا نصیب ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر روز قرآن مجید کا ایک رکوع کم از کم میں تلاوت ضرور کروں گا، بھلے رمضان ہے بھلے غیر رمضان ہے، کتنے منٹ، 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کے، ایک رکوع آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں۔ ہر روز کم از کم قرآن مجید کا ایک رکوع میں پڑھوں گا، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھوں۔ 2-2 3-3 لفظوں کی آیتیں ہوتی ہیں، کئی آیتیں ایسی بھی ہیں ایک لفظ کی ایک آیت ہے۔ چلیں کوئی بڑی آیت آ جائے تو اس کو آدھا کر لیں، 2 دنوں میں تقسیم کر لیں، 3 دنوں میں تقسیم کر لیں۔ ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھوں گا اور ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھوں گا۔
اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو ہدایت سے بھرپور کر دیں گے، بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید شفا ہے، جسم کی بیماریوں کی شفا، روح کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اسے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے ایک دوسرے کو، بیماروں کو، بد نظری کے شکار بچوں کو، بڑوں کو دم کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے اس قرآن کو شفا بنا دے۔ اس کے تو فضائل انسان زندگی ختم کر بیٹھے گا، بیان نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ جڑ جائیں، جو اس کے ساتھ جڑا ہے اللہ نے اس کو کبھی نامراد نہیں رہنے دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔